السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ بدعات اور دین میں نئے نئے کاموں کی پیدا کرنے کی ممانعت کا بیان۔ قال اللہ تعالی فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پس نہیں ہے حق کے بعد مگر گمراہی۔ پھر فرمایا مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اور ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے کتاب میں کسی چیز کے بیان کرنے میں کوتاہی سے کام نہیں لیا، اور فرمایا اگر تم کسی چیز کی بابت آپس میں اختلاف نزاع کرو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ وقال تعالی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ۔ اور باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک یہ ہے میرا راستہ سیدھا، پس تم اس کی پیروی کرو اور دوسرے راستوں کی پیروی مت کرو ورنہ وہ تمہیں اس سیدھے راستے سے جدا کر دیں گے۔ بے شک وقال تعالی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اور اسی باب میں اور بھی بہت سی آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اور احادیث میں بہت سی زیادہ ہیں اور بھی مشہور ہیں، اور ہم ان میں سے چند ایک بیان پر ہی کفایت کریں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ہمارے اس دین اسلام میں اپنی طرف سے کوئی نئی بات ایجاد کی جو اس میں سے نہیں تو وہ مردود ہے۔ صحیح بخاری و مسلم۔ اور مسلم کی اور روایت میں ہے جس نے کوئی ایسا کام کیا جس کے متعلق ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ اس کا فوائد کے مسائل کیا ہیں؟ نمبر 1، اس میں ایک نہایت اہم ضابطہ اور قاعدہ بیان کیا گیا ہے۔ بدقسمتی سے مسلمانوں نے اس حدیث کو اور اس میں بیان کردہ اصول اور ضابطے کو کوئی اہمیت نہیں دی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ بدعات عام ہیں، بلکہ اصل دین ہی بدعات اور رسومات کو سمجھ لیا گیا ہے اور نہایت شد و مد سے اس پر عمل کیا اور کرایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے ایک تو جہالت اور دین سے بے خبری ہے، دوسری وجہ اس ضابطے کا عدم فہم ہے، حالانکہ یہ ضابطہ نہیں واضح ہے جو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ ہر کام جسے نیکی اور ذریعہ تقرب سمجھ کر کیا جائے حالیہ اس پر کتاب و سنت کی کوئی دلیل نہ ہو یا وہ نصوص شریعت کی اس تعبیر سے مختلف ہو جو صحابہ تابعین رضی اللہ تعالی عنہم نے کی، جو اسلام کا بہترین دور ہے، اور خیر القرون کے تعامل کی تائید سے بھی وہ محروم ہو۔ ایسے تمام کام بدعت ہوں گے۔ نمبر 2، کسی کام کو نیکی یا گناہ قرار دینے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو ہے۔ نیکی اور بدی کے خود ساختہ پیمانے مقرر کر لینا مسلمانوں کی نہیں بلکہ یہودیوں کی روش ہے۔ اللہم احفظنا منہم، آمین یا رب العالمین۔
جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سرخ اور آواز بلند ہو جاتی اور آپ کا غضب شدید ہو جاتا، حتیٰ کہ ایسے ہو جاتے گویا کہ آپ دشمن کے کسی لشکر سے ڈرانے والے ہیں کہ وہ لشکر تم پر صبح یا شام کو حملہ کرنے والا ہے، اور فرماتے ہیں میں اور قیامت ایسے مبعوث کیے گئے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں ہیں، اور آپ نے اپنی انگشت شہادت اور درمیانی انگلی دونوں کو ملا لیتے، یعنی جس طرح ان دونوں انگلیوں کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں، اسی طرح میرے اور قیامت کے درمیان کسی نبی کا فاصلہ نہیں۔ اور فرماتے ہیں اما بعد، یقیناً بہترین بات اللہ کی کتاب اور بہترین راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے، اور بدترین کام دین میں نئے پیدا کردہ کام ہے، اور ایسا نیا کام بدعت گمراہی ہے۔ پھر فرماتے ہیں میں ہر مومن پر اس کی جان سے بھی زیادہ حق رکھتا ہوں، یعنی اس کی معاملات میں اس سے بھی زیادہ خیر خواہ ہوں۔ جو شخص مال چھوڑ جائے تو وہ اس کے ورثہ کے لیے، اور جو قرض یا محتاج اہل و عیال چھوڑ کر مر جائے تو قرض کی ادائیگی میری ذمہ داری اور بچوں کی نگرانی کا فریضہ مجھ پر ہے۔ حدیث مسلم۔ حضرت عرباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو اس حدیث سے ملتی جلتی ہے، وہ اس سے پہلے باب سنت کی حفاظت میں گزر چکی۔ اس فوائد کے مسائل، نمبر 1، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز خطابت کا ذکر ہے اور آپ کے وجود گرامی کو قرب قیامت کی علامت بتلایا گیا ہے۔ علاوہ ازیں کتاب و سنت کی اہمیت اور بدعات کی ہلاکت خیزی کے ساتھ یتیموں اور ضرورت مندوں کی کفالت کو حکومت وقت بیت المال کی ذمہ داری بتلایا گیا ہے، کیونکہ خلفاء ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں، اور جو کام آپ اپنی زندگی میں کرتے تھے اب وہی کام ان کے ذمہ ہے۔ نمبر 2، نیز لوگوں کے چھوڑے ہوئے مال کی حق دار میت کے ورثہ ہی ہیں، نہ کوئی اور۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔